press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. اللہ تعالیٰ کے ایک بزرگ، بہت ہی بڑے بزرگ ولی کامل حضرت با یزید بسطامی کے شہر بسطام میں ایک دن کسی طائف نے ڈیرا ڈال لیا، جسے آج کل لوگ کنجری کہتے ہیں، اس نے ڈیرا ڈال دیا۔ وہ عورت کیا کرتی تھی؟ ناچتی تھی، گاتی تھی، معاشرے کو خراب کرتی جا رہی تھی، نوجوانوں کو خراب کر رہی تھی۔ نوجوانوں نے اس کے گھر کی طرف رخ کر لیا تھا، لوگ صبح شام اس سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، اس کو پیسے دیتے تھے، وہ ناچتی تھی، گاتی تھی۔ لوگ، بوڑھے جو لوگ تھے، وہ پریشان ہو کر اپنے بچوں کے حالات دیکھ کر ایک دن حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت، آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ اتنے بڑے ولی کامل ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ کے شہر بسطام میں ایک طائف نے ڈیرا لگا لیا ہے۔ حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا کہ وہ کیا کرتی ہے؟ آگے سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، حضرت صاحب وہ ناچتی ہے، گاتی ہے، بچوں کو، نوجوانوں کو خراب کر رہی ہے، ان کی خواہشات پوری کرتی ہے، اور پھر ان سے پیسے لیتی ہے، وہ ان کو خراب کرتی جا رہی ہے۔ تو آپ اس کا کوئی حل نکالیں، اس کا کوئی حل نکالیں کہ اس سے ہماری جان چھٹ جائے، ہمارے نوجوان بچے جو ہیں وہ دور ہو جائیں، ہمارے نوجوان بچے دوبارہ دین کی طرف لگ جائیں۔ حضرت با یزید بسطامی نے جب یہ سنا نا، حضرت با یزید بسطامی کہنے لگے کہ جاؤ اس کے پاس اور جا کر کہو کہ کیا تھوڑا سا وقت تیرا ہمارے لیے ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں تھوڑا سا وقت عطا کر سکتی ہے یا دے سکتی ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہا، بابا جی کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہمیں دینے کے لیے ہے کہ نہیں؟ اس عورت نے آگے سے کہا، وہ بڈھا شخص وہ میرا کیا کرے گا؟ وہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو ٹائم عطا کروں گی، دوں گی ٹائم اس کو۔ عطا کرنا تو میں نہیں کہتا، وہ کہتی ہے میں ٹائم دوں گی، لیکن میں ایک رات کا 1,00,000 روپیہ لوں گی۔ وہ نوجوان، وہ بوڑھا شخص حضرت با یزید بسطامی کے پاس آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، حضرت صاحب وہ کہتی ہے میں رات کا 1,00,000 روپیہ لوں گی، میں ٹائم تو دوں گی لیکن 1,00,000 روپیہ لوں گی۔ حضرت با یزید بسطامی وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے نا، کہنے لگے جا کر کہو کہ میں تمہیں 2,00,000 دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ اس شخص نے جا کر اس کو یہی معاملہ سارا بتایا جس طرح حضرت با یزید بسطامی نے اس کو کہا۔ اس شخص نے کہا کہ بابا جی کہہ رہے ہیں میں تجھے 2,00,000 دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ اس عورت نے حامی بات دی، اس نے کہا ٹھیک ہے، تم ان کو رات کو میرے پاس بھیج دینا۔ حضرت با یزید بسطامی نے جب یہ سنا، حضرت صاحب جب نکلے، گھر سے جا رہے ہیں، لوگ دیکھ کر رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو چمک رہے ہیں، لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں ہمارا تو ایک ہی سورج ہے، ہمارا تو ایک ہی رہنما ہے، اگر یہی ہمارا سورج ڈوب گیا تو ہم کس سے رہنمائی حاصل کریں گے؟ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ لوگ دیکھ کر رو رہے ہیں کہ حضرت با یزید بسطامی جا رہے ہیں۔ حضرت با یزید بسطامی اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب اس کے کمرے میں گئے تو وہ عورت جو طائف تھی، کنجری، وہ تیار ہو کر میک اپ کر کر حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آ گئی۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے عورت جا پہلے غسل کر کے آ۔ وہ عورت کہنے لگی، اے بابا جی تو عجیب بندہ ہے، لوگ پہلے تو آتے ہیں وہ کہتے ہیں بن سور کے آ، آپ عجیب آدمی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں غسل کر کے آ۔ بابا جی نے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، جا غسل کر کے آ۔
وہ عورت غسل کر کے آئی. جب غسل کر کے آئی حضرت بایزید بسطامی فرمانے لگے اے عورت جا وضو کر کے آ. وہ عورت حیران پریشان ہو کر دیکھنا شروع کر دیا اور پریشانی کے عالم میں وہ چلی گئی کہ یہ کیسا نوجوان ہے, کیسا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ غسل کر کے آ. لوگ تو آتے تھے کہتے ہیں بند سور کے آ, میک اپ کر کے آ, یہ کبھی کہتا ہے غسل کر کے آ, کبھی کہتا ہے وضو کر کے آ. خیر اس عورت نے وضو کر کے آئی. جب وہ عورت وضو کر کے آئی حضرت بایزید بسطامی کہنے لگے اے عورت اب جیسا میں کروں گا ویسا کر. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا مصلی بچھایا, پیچھے اس عورت نے بھی اپنا مصلی بچھایا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 رکعت نفل کی نیت فرمائی. اس عورت نے بھی پیچھے 2 رکعت نفل کی نیت فرمائی. آپ نے قیام کیا, اس نے بھی قیام کیا. آپ نے رکوع کیا, اس نے بھی رکوع کیا. آپ سجدے میں گئے, وہ بھی سجدے میں چلی گئی. جب آپ سجدے میں گئے اپنے رب تعالیٰ سے رو کے دعا کی مولا اس کو تیرے تک لانا میرا کام تھا, مولا اس کو تیرے تک لانا میرا کام تھا, اس کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے. مولا اس کو میں تیرے تک لے آیا ہوں, یہ تیری بندی, اس کو میں تیرے تک لے آیا ہوں. اب مولا اس کے دل کے حالات کو بدلنا تیرا کام ہے. مولا اس کی قسمت کو بدلنا تیرا کام ہے. مولا اس کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے. تو پھر تاریخ گواہ ہے رب تعالیٰ نے اپنے ولی کامل کی, وہ کہتے ہیں نا جس کو کہ کانڈ لگن نہیں دیندے, مالک کانڈ لگن نہیں دیندے. بابا ہادم حسین رضوی صاحب سی نا, بابا جی ہادم صاحب فرماتے تھے کہ مالکاں دا کام کریے نا مالک کانڈ نہیں لگن دیندے. حضرت بایزید بسطامی نے اپنے رب کے کام کے لیے نکلے تھے, اپنے رب کے حضور اس کو پیش کیا تھا. مولا اس کو تیرے تک لانا میرا کام تھا, اس کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے. تو پھر تاریخ گواہ ہے رب تعالیٰ نے اس عورت کو اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا. وہ عورت نیک پارسا ہو گئی. یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی کامل. اگر کسی جگہ جائیں نا تو وہاں جا کے اگر کسی طائف کے گھر بھی چلے جائیں نا تو ادھر جا کے بھی یہ اپنی نیت کو خراب نہیں کرتے, ادھر جا کے بھی یہ اپنے رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے سامنے کھڑا ہے نا اس کی زندگی کو بدل دے. لوگوں نے کہا تھا نا, لوگوں نے عرض کیا تھا آپ کے شہر میں رہ رہی ہے, نوجوانوں کی زندگی کو خراب کر رہی ہے. تو دیکھیں ایک نوجوانوں کی زندگی خراب کرنے والی کو حضرت بایزید بسطامی نے بدل کر رکھ دیا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی, اللہ کے ولی کامل. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پیچھے لگ جائیں, ان کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں, ان کے پیچھے ہم نماز ادا کریں. ہمیں چاہیے کہ ان کے پیچھے ان کے باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کے پیچھے لگ جائیں. یہ ولی کامل جو ہوتے ہیں نا یہ ایک دن ہمیں یہی اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو ہے نا ہمارا ساتھ دیں گے, ہمیں بچانے والے یہی ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہمیں ہاتھ دینا چاہیے. یہ آج کل کے جو لونڈے پیر ہیں نا, یہ پیروں کی میں بات نہیں کر رہا. جو صحیح اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے مقرب, اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, ان کے پیچھے لگ جائیں. کیونکہ یہ زندگی کو بدل دیتے ہیں, زندگی کو خراب نہیں ہونے دیتے, زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں. چاہے وہ کسی طائف کا کوٹھا ہو, چاہے وہ کسی طائف کا گھر ہو, چاہے وہ خود کوئی طائف ہو, یہ سب کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں. السلام علیکم.